अस्सलाम वालेकुम जी। एक होर जज साहब के ट्रक निकल आए ने जी बाकायदा तौर पे। आज मैंने आपको बताना है, लेकिन मैंने आपको बताने से पहले ये बताना है कि ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरे छोटे भाई शाहिद असलम की खबर है। ये शाहिद असलम साहब वही हैं जिनको पिछले दिनों FIA ने उठाया था। हमने उनके लिए आवाज़ भी उठाई थी। मैंने उनके उठाए जाने से पहले भी मैंने आपको अर्ज़ कर दिया, बल्कि उनकी फैमिली ने बाद में बताया भी। बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन डेड ऑनेस्ट आदमी हैं। ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना कमा नहीं पाते कि वो अपनी फैमिली को लाहौर में अपने साथ रख के अपने बच्चों को ठहरा सकें और उनको पढ़ा सकें। बच्चे अभी तक पेंड ही नहीं, ठीक है। तो मेरा मतलब है, जब हम नए नए आए थे नेशन के दी न्यूज़ में काम किया करते थे 2020 के अंदर, और उस वक्त इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था। वहाँ पे इनसे याद अल्लाह है, और मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी में भी ये इनसे था, सिलसिला था इनसे यूनिवर्सिटी से। तो खैर शाहिद जो हैं उन्होंने एक खबर दी है दस्तावेजी सबूत के साथ, और दस्तावेजी सबूत ये है कि एक कंसोर्शियम बनता है, ठीक है। और वो कंसोर्शियम जो है वो एक टेक्सटाइल मिल बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल के कोई हफीज़ साहब हैं, वो बनाते हैं, और उसके अंदर पैरागॉन सोसाइटी भी पार्टनर है, एक और टेक्सटाइल मिल है वो पार्टनर है, और एक अरब की फर्म जो है उसको ये फ्रंट पे रखते हैं और कहते हैं जी उस अरब की फर्म को होटल चलाने का बड़ा तजर्बा होता है, ठीक है। होटल चलाने का बहुत तजर्बा होता है, तो वो अरब की फर्म जो है उसको फ्रंट पे रखा जाता है और कर्ज लिया जाता है बैंक ऑफ पंजाब से। अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। इस कंपनी के वकील जो होते हैं वो भी इजाजुल अहसन साहब होते हैं, और उधर बैंक ऑफ पंजाब के वकील जो होते हैं वो भी इजाजुल अहसन साहब होते हैं। बैंक ऑफ पंजाब जो है वो लीगल ओपिनियन के लिए अपने लीगल कंसल्टेंट इजाजुल अहसन को वो केस भेजता है कि क्या हम इस कंपनी को लोन दे सकते हैं। वो उसकी अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ जी आप दे सकते हैं। उधर कंपनी का भी वकील है, उधर बैंक को भी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के 2 टावर जहाँ पे बने हैं वो प्लाट हफीज़ को अलाट हो जाता है कि आप यहाँ पे एक 5 स्टार होटल बनाएंगे, और 5 अरब रुपए की रकम तय होती है, लेकिन उसमें से 1 अरब रुपया वो भी बैंक ऑफ पंजाब से उठा के दिया जाता है। अब नोट कीजिए इस मुल्क को लूटा किस तरह जाता है। अच्छा, अब उसके जो है ट्विन टावर खड़े कर दिए जाते हैं, और बड़े बेहुदा किस्म के ट्विन टावर हैं, बहुत बारीक ऊपर को उठाए गए हैं। इतनी ऊंचाई के ऊपर बिल्डिंग ले जाने के लिए आपको उसका फैलाव ज़्यादा करना पड़ता है। इमरान खान साहब का भी उसके अंदर एक गिफ्ट दिया जाता है। इस तरह के जितने भी बड़े लोग हैं ना उनको गिफ्ट दे के काड़ा किया जाता है। तो अपना अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, मैं इस तरह नहीं जा रहा कि किस किस के हैं किस किस के नहीं हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ शाहिद असलम की खबर की तरफ जो उन्होंने की है कि फिर क्या होता है। फिर जनाब ये चैलेंज हो जाता है, चैलेंज हो जाता है, और वो केस जो है ना वो लग जाता है इजाजुल अहसन साहब के पास। पर इजाजुल अहसन साहब कहते हैं, मतलब बेंच जो सुनता है, कुमता को माता केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, और बेंच जो सुनता है उसमें एक फैसल अरब होता है, एक इजाजुल अहसन होता है, तीजा कोई और होता है। सानू बाकियां दो नलकी हो, 2 में रिटायर हो गए, काट टूट गए, वजह सिर्फ इजाजुल अहसन साहब जो कि इस वक्त सर्व कर रहे हैं और जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। यानी कर्ज लेने वाले का, फ्रॉडिये का वकील भी, बैंक से कर्ज दिलवाने वाला भी। अब जब बैंक पहुंच गया कि पायना ने फ्रॉड कर देता है, अगे केस सुनने वाला भी बैठा होया यार, चिट्टे दिन डकैती यार, और वो फिर उनके हक में फैसला दे देता है। शॉर्ट ऑर्डर पे कहता है लोडे लुटो, लोशे लुटो, और केस का अभी तक डिटेल जजमेंट दी नहीं मौसूफ, ठीक है। क्योंकि केस की डिटेल जजमेंट देगा तो फुल एंड फाइनल डॉक्यूमेंट हाथ में आ जाएगा, लोगों को देखो इन्हें की बदनवानी की हुई है। बदनवानी तो पहले भी बहुत ज्यादा कर दी है। तो खैर इसके ऊपर दस्तावेजी सबूत के साथ कि वो बैंक को कंसल्टेंसी दे रहे थे और ये कर रहे थे और वो कर रहे थे, उन्होंने ला के तो अपना जो है वो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री स्टोरी कर दी है, और वो स्टोरी जो है हो रही है। आप शाहिद असलम जो है मतलब कि उनको ढूंढ सकते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, मेरा ख्याल यूट्यूब पे की है।
اور ریٹن فارم کے اندر بھی کیا. انہوں نے پچھلے دن ٹویٹر پہ شیئر کی ہوئی تھی, میں نے وہاں پہ دیکھی تھی. آپ میں نے بھی شیئر کر دیا تھا اس کو, آپ میری ٹیگ لائن پہ جا کے شاہد اسلم کی وہ سٹوری دیکھ سکتے ہیں. بہت بڑی مزیدار سٹوری ہے, لیکن ایتھے پوائنٹ پھر میاں داؤد یاد آئے مجھے, بہت یاد آئے. میاں داؤد صاحب ریفرنس مار ہیں, شاہد اسلم صاحب سے ملیں, ان سے ڈاکومنٹس کی کاپیاں لیں اور اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کریں. ٹھیک ہے, ہاں بالکل, میں نے کہا میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں, بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں وہ ہیں. اب لیکن پھر کیا کریں, اگر کل کو عمر تاب دیال نے کہا کہ جناب جس طرح مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ٹرک نہیں گلائے ہیں, اگر کل کو کسی نے کہا کہ اعجاز الاحسن جو ہے میں نے اس کو ساتھ بٹھا کے خاموش پیغام دیا تھا, ٹھیک ہے, میں نے خاموش پیغام دیا تھا کہ ہمارے دوست اگر فراڈ کریں گے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونے دوں گا میں. ہاں قاضی فائز عیسیٰ اگر ہمارے خلاف فیصلہ دے گا, فیض حمید کے خلاف فیصلہ دے گا, کیونکہ فیض حمید ہمارا ماسٹر ہے اور وی آر ہز ماسٹرز وائس, تو پھر ہم فیض حمید کی فیملی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گے, ان کی بھی جاسوسیاں کرائیں گے, ان کے اڈلٹ بچے جو جا کے بیرون ملک آباد ہو چکے ہوئے ہیں اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, ان کی جاسوسیاں بھی کریں گے, اور موٹے منہ والے شہزاد اکبر کی قیادت کے اندر لا کے عدالت کے سامنے بے نقاب کریں گے. اور جب فائز عیسیٰ پوچھیں گے کہ بھائی جان کس قانون کے تحت پیتے ہیں, تو پھر ہم ڈیف بن جائیں گے, ڈم بن جائیں گے, اور کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بولنا ہی نہیں ہے, پھر عدالت کے ریکارڈ میں سے وہ آرگومنٹ ہی اڑا دیں گے تاکہ اس کا ذکر ہی نہ آئے اس کے اندر کہ جناب کسی نے سینئر پیونی جج آف دا سپریم کورٹ نے کھڑے ہو کے پوچھا تھا پیونی جج سے کہ بھائی جان یہ کس قانون کے تحت آپ نے میری جاسوسیاں کی ہیں, یہ میرے خاندان کی جاسوسیاں کی ہیں, یہ تو آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ ہم پس عینک آنکھیں گھما کے بتائیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں. تو خیر وہ جو ہے ان کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن اعجاز الاحسن کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی, مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے بھارت جس طرح وکلا جو ہیں وہ ایک اپنے آپ کو فورس سمجھتے ہیں, غلط بھی ہوں پھر بھی ان کی عدالت جو ہے ساری بار ایسوسیشن کھڑی ہو جاتی ہے اور کسی وکیل کے کسی بھی ناجائز کام کو تحفظ دیتے ہیں. وہ جس طرح وہ اپنے ناجائز کاموں کو تحفظ دیتے ہیں, سارے محلے پچھلے محلے سے وکیل صاحب رہتے تھے, انہوں نے کیبل شروع کی تھی ہوئی تھی, اور جناب ان کی کیبل کے حوالے سے وہ ایک دن بعد یاد فلمیں چلا رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے پیمرا کو شکایت کر دی, انہوں نے جا کے پہلی سٹے سے پیمرا کے خلاف لیا اسٹے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہماری کیبل کاٹ کے اور ہمیں دھمکیاں شمکیاں بھی دی. وہ تو پھر خیر سارے بچے بھی ادھر جوانی ہے ایسی باہر نکل گئے, کھلویا تیری وکالت دی ایسی تیسی, اور وہ دوڑ لگا گئے وہاں پہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے. لیکن وہ باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ممبر ہیں, کالا کوٹ پہن کے گئے اور پوری بار ایسوسیشن کھڑی ہوئی وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے, وہ ایم ڈی اے چینل بھی انہوں نے چلا دیا تھا ایک دن, تو میں نے اس کے خلاف کمپلینٹ کی تھی, باقاعدہ میں کمپلینٹ بن کے گیا تھا کہ جناب لیگلی یہ نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جناب پھر وہ میرے خلاف ہو گئے. متکا رہا اپنا ہوتا دینا, پھر جب تک ہم اس محلے میں رہے متکا رہا ہے, میں گلی میں سے گزر جاتا تھا وہ دوڑ لگایا کرتا تھا. تو وہ بھائی وکیل ہے باقاعدہ, اور ان کے خلاف اگر آپ بات کریں تو وکلا کی حقوق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ہو جاتا ہے, تو اس کے خلاف تو اسٹرائک بنتی ہے, کرو اسٹرائک. جس طرح وہ بن گئے ہمارے جرنلسٹوں کے اندر دیکھ نہیں آتا, بڑے بڑے صحافیوں کا کارڈ پکڑ کے جو ہر شہر کا ہر تلنگا اور ملنگا جو ہے اس نے صحافت کا کارڈ بنا رکھا ہے, اور وہ جناب کیا کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. پچھلے دن ایک صاحب کا فون آیا, چھوٹا سا مطلب فیکٹری ہے ان کی, 300 بندہ کام کرتا ہے. انہوں نے کہا یہ 2 بندے آئے ہیں, اور ایک اخبار کا نام لیا ہے, کلی محلے سے نکلنے والا اخبار ہے, یہ 2 بندے آئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اس اخبار سے آئے ہیں, اور ان کے پاس ہماری فیکٹری کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے پیسے دیں تو ہم نہیں چھاپیں گے. میں کہا سیدھا ہی, میں کہا میری گل کراؤ. انہوں نے کہا جی میں جی چیف کرائم رپورٹر. میں کہا چل گل ساری کام. میں کہا بیٹا تھوڑے ایڈیٹر کا کی نام ہے. ٹھیک ہے,
انہوں نے کہا جی یہ نہ ہے. میں کہ انہوں نے کہنا رضی ڈاڈا ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ اپنے جو ایڈیٹر مالک صاحب نے انہوں نے پیغام دے دینا رضی ڈاٹا میں. اگر آپ کو کوئی کسر ہے تو مجھے آنے میں یہاں پہ پہنچنے میں 45 منٹ لگیں گے. میں نے کہتا ہوں آپ کو چائے شائے پلائیں. تو کہتے پھر میں تمہیں اپنے ہاتھی پیری التھے مار مار کے نا تو چھڈ کے آواں گا تھوڑے دفتر, تو کھلو جانا, تسی جانا نہیں کتے. ٹھیک, میں نے یہ کہہ کے تو میں نے کہا ان کو فون واپس کرے. فون واپس لیا. میں آگے نہ ہوں انہوں نے چاہ دی آفر کرو اور 5 منٹ بعد اسی گل کر. ٹھیک اینو کہنے دے رنگ بعد میں 5 منٹ بعد فون کیتا. میں کہ ہاں شیخ صاحب کی ہے؟ کہتے یار انہوں نے فون پکڑایا ہے جی فون گرم ہوتا ہے, اور اس تو بعد نا سلام کیتا ہے, ہاتھ بھی نہیں ملایا اور نکل گئے. میں کہا بس انہوں نے ہے علاج. ٹھیک ہو. تو اب اس طرح کے فراڈ ہے جی ہمارے شعبے کے اندر. پہلے ہم سنتے تھے صرف وکلا میں ہیں, صحافیوں میں ہیں, تو اب میرا مطلب ہے دنیا میں بھی نکل آئے. لیکن بہرحال ان کی سرکوبی کرنا جو ہے وہ اہل دل کا, اہل درد کا فرض ہے. اور میاں داؤد میرا چھوٹا بھائی ہے, ان کو ہم نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میاں داؤد تیاری پکڑ لو ہے, ایک اور ریفرنس فائل کرنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ شاہد اسلم بغیر ڈاکومنٹری ایویڈنس کے خبر نہیں دیا کرتا, اس کے پاس ڈاکومنٹ پورے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.